اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا. یہ جو ڈیلے ہوا ہے جس ڈائیلاگ کمیٹی کی نان سیریسنس کی وجہ سے نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے, جمہوریت کا ہو رہا ہے. ہم اپنا موقف پہ قائم ہے, کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے. نون لیگ کو ووٹ اپنی شرائط پر دوں گا, نون لیگ کی نہیں. مذاکراتی کمیٹی کی غیر سنجیدگی کا نقصان مجھے نہیں, پاکستان اور جمہوریت کو ہو رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم اپنے موقف پر قائم ہیں, کوئی اور اپنا موقف تبدیل کرے تو پیش رفت ہو سکتی ہے. عوام نے کسی ایک جماعت کو اکثریت نہیں دی, تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا. پی ٹی آئی کسی سے بات نہیں کرے گی تو وہ حکومت نہیں بنا سکتی. صحافی کو جواب دیا, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہوں؟ ثبوت پیش کریں کہ میں سودا کر رہا ہوں. ذوالفقار بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس عدلیہ کا امتحان ہے. وفاق میں حکومت سازی کے لیے رابطوں, ملاقاتوں اور بات چیت کا سلسلہ جاری. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان حتمی مذاکرات آج ہوں گے. ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری کو صدر پاکستان اور شہباز شریف کو وزیراعظم بنانے پر اصولی اتفاق ہو گیا. دونوں جماعتوں نے اپنے مطالبات ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیے. ایم کیو ایم اور نون لیگ کی کمیٹیوں کے درمیان آج بھی ملاقات کا امکان. تحریری معاہدے پر بات چیت متوقع. سیاسی جماعتیں مل کر قومی حکومت بنائیں, ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں, نادر موقع ضائع نہ کریں. مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین سید کا اظہار خیال. کہا 8 فروری کو تبدیلی آ گئی, پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر سامنے آئی. نواز شریف دل بڑا کریں, وزارت عظمیٰ پیپلز پارٹی کو دیں, خود سربراہ مملکت بن جائیں. انہیں بانی پی ٹی آئی کے پاس بھی جانا چاہیے. لیگی سینیٹر نے بانی پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں کو عام معافی دے کر رہا کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا. 8 فروری کو بھرپور طریقے سے عوام نے ووٹ کیا, لیکن بدقسمتی سے رات کے اندھیرے میں پوسٹ پول ریگنگ دیکھنے میں آئی. جو آج ہنس رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں ان 3 کیسز کی سزا کو, کل یہ سزائیں ان کو بھی اسی طرح مل سکتی ہیں. سینٹ اجلاس میں مبینہ انتخابی دھاندلی کا شور. سینیٹر علی ظفر نے کہا 8 فروری کو عوام نے پی ٹی آئی کو بھرپور مینڈیٹ دیا, جو چوری کر لیا گیا. خوف ہے مینڈیٹ واپس نہ دیا تو معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. آج جو سزاؤں پر ہنس رہے ہیں کل یہ سزائیں انہیں بھی ہو سکتی ہیں. سینیٹر ولید اقبال بولے, چیف الیکشن کمشنر نے کہا تھا 2 بجے تک تمام نتائج آ جائیں گے, ایک بھی نہیں آیا. جس دیدہ دلیری سے عوامی مینڈیٹ کی پامالی کی گئی وہ دنیا نے دیکھی. نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن کو اس کا جواب دینا ہوگا. علی ظفر نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے قرارداد پیش کر دی. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے. سینیٹر مشتاق اور طاہر بزنجو کا مطالبہ. سینیٹر مشتاق نے کہا دھاندلی کرنے والے قوم کے مجرم ہیں, تحقیقات کے لیے بااختیار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. 3 دن سے ٹویٹر بند ہے, دال میں کچھ کالا نہیں, پوری دال ہی کالی ہے. سینیٹر عرفان صدیقی بولے کیا اچھا لگے گا 92 نشستیں لینے والی پی ٹی آئی ایم ڈبلیو ایم یا سنی اتحاد کونسل کہلائے. مولانا فضل الرحمان کے گھر سر کے بل جا سکتے ہیں تو باقی جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ مل جل کر ایوان بچائیں, سیاسی استحکام لائیں, اپوزیشن کا کردار ادا کریں. تاج حیدر نے کہا کچھ لوگ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس وقت دانش مندی اور اتحاد کی ضرورت ہے. حکومت سازی مشکل مرحلہ ہے. پارٹی قائدین اور بانی سے مشاورت جاری ہے. حکومت سازی مکمل ہوتے ہی پہلی ترجیح امن و امان کی صورتحال ہوگی. خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ہم پر ہونے والے ظلم و جبر کو عوامی خدمت کی راہ میں آڑے نہیں آنے دیں گے. ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. شیر افضل مروت کا کہنا ہے چوری شدہ مینڈیٹ پر شہباز شریف وزیر اعظم اور آصف علی زرداری صدر بنے تو یہ جرم ہوگا. گرفتار نہیں, اغوا ہونے سے ڈر لگتا ہے. عدالت نے پولیس کو میرے گھر میں گھسنے سے روک دیا ہے. انتخابی نتائج میں مبینہ دھاندلی کے خلاف گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا مورو کے قریب دھرنا.
مرکزی قائدین خطاب کریں گے. آج آئندہ کے جلسوں کا بھی اعلان کیا جائے گا. الیکشن کمیشن میں انتخابی عذرداریوں پر سماعت. N64 گجرات سے قیصرہ الہی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. قیصرہ الہی کے وکیل نے کہا صالح حسین کو جتوانے کے لیے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی. الیکشن کمیشن نے N58 چکوال سے ایاز امیر کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. N15 مانسیرہ کے آرو نے الیکشن کمیشن میں رپورٹ جمع کرا دی. ریٹرننگ افسر نے کہا حلقے میں شفاف انتخابات ہوئے. پی ٹی آئی آزاد امیدوار. شہزادہ کشتاشت نے کہا سرکاری مشینری نواز شریف کے ساتھ تھی, ہمیں تو جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. N117 سے علیم خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج. N242 بلدیہ ٹاؤن کراچی میں الیکشن کے دن ہنگامہ آرائی کا مقدمہ قادم مندوخیل کے خلاف درج کر لیا گیا. پریزائڈنگ افسر کی مدعیت میں درج FIR میں PP امیدوار قادم مندوخیل کے ساتھی بھی نامزد. سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ یہ موقع نہیں دونوں ادارے خود پر لگے الزامات سے دامن چھڑائیں. کبھی نہ کبھی تو نئی شروعات ہونی ہے. کیا ایسا کرنے سے قوم کے زخم نہیں بھریں گے؟ ہم ماضی میں رہ رہے ہیں اور ہماری تاریخ پوشیدہ ہے. کیا بھٹو کیس کے فیصلے سے اداروں کے درمیان ایک لکیر نہیں کھینچی جائے گی؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہم کیس کے میرٹس کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا. کیا یہ سمجھا جائے کہ مارشل لاء کی وجہ سے ججز دباؤ کا شکار تھے؟ کیا مارشل لاء کے دوران سنائے گئے سارے فیصلے اٹھا کر باہر پھینک دیں؟ چیف جسٹس نے کہا بھٹو کیس مخصوص کیس تھا جس میں استخاصہ نے ہدایات پر عمل کر کے سزا سنائی. اس کیس کو خاص پیرائی میں دیکھیں تو مارشل لاء کے دوران باقی مقدمات دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. پاکستان میں سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. جامع اصلاحات کی ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا تقریب سے خطاب. کہا سرمایہ کاری میں حائل بیجا رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں. امریکہ تجارتی شراکت دار ہے. SIFC سے توانائی IT مائننگ میں سرمایہ کاروں کو راغب کر رہے ہیں. یقین ہے جلد پاکستان کوالٹی مصنوعات برآمد کر رہا ہوگا. بجلی 7 روپے 13 پیسے کی یونٹ مہنگی ہونے کا خدشہ. CPPA نے فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافے کی درخواست جمع کرا دی. نیپرا میں 23 فروری کو سماعت ہوگی. اضافے کی صورت میں صارفین پر 66 ارب 77 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. فیصلے کا اطلاق لائف لائن اور کی الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری. ایبٹ آباد میں نظام زندگی مفلوج. بجلی کا بریک ڈاؤن برقرار. برفانی تودے گرنے سے مری روڈ متعدد مقامات پر بند. آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری. کوہالہ مظفر آباد و مانسہرہ مظفر آباد شاہراہ پر لینڈ سلائیڈنگ. گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں نظام زندگی درہم برہم. اچھار نالے میں سیلابی صورتحال. شاہراہ قراقرم شدید متاثر. ہزاروں مسافر مختلف مقامات پر پھنس گئے. چمن میں 2 بندی. خواجہ عمران کے پہاڑی سلسلوں پر برف باری. ڈسکا وزیر آباد اور سیالکوٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری. امیر بلاش ٹیپو کے قتل کیس کی تحقیقات جاری. پولیس کا کہنا ہے کیس میں تعریف عرف تیفی بٹ اور بھائی گوگی بٹ نامزد ہیں. مقتول اور نامزد ملزمان کے خاندانوں میں 20 سال پرانی دشمنی ہے. ہلاک ملزم مظفر 22 سال سے تیفی بٹ کا ذاتی ملازم تھا. قتل کی رات ملزم گوگی بٹ لاہور میں موجود تھا اور ملزم تعریف بٹ عرف تیفی کراچی سے بیرون ملک گیا. تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ رضوانہ کو بازوؤں کی ممکنہ سرجری کے لیے دوبارہ جنرل اسپتال میں داخل کر دیا گیا. پرنسپل پروفیسر فرید الظفر نے کہا میڈیکل بورڈ کل رضوانہ کا طبی معائنہ کرے گا. رضوانہ کے بازوؤں کی الائنمنٹ چیک کی جائے گی. چہرے اور سر کے زخموں کو دیکھا جائے گا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 23 فروری کو پنجاب کابینہ کا الوداعی اجلاس طلب کر لیا.
اجلاس میں صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، آئی جی، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور سیکرٹری شرکت کریں گے۔ پنجاب میں نمونیا کا شکار مزید 13 بچے انتقال کر گئے۔ محکمہ صحت پنجاب کا کہنا ہے 24 گھنٹے کے دوران نمونیا کے 304 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ این ای ڈی یونیورسٹی میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت انٹری ٹیسٹ ملتوی کرنے پر احتجاج، امیدواروں کی انتظامیہ سے ہاتھا پائی۔ امیدواروں نے الزام عائد کیا کہ ٹیسٹ 9 بجے شروع ہونا تھا، کاپیاں ہی نہیں دی گئیں۔ ترجمان ایس پی ایس سی کا کہنا ہے پیپر لیک ہونے کی اطلاعات تھی، اس لیے ملتوی کیا۔ کراچی کے علاقے کریم آباد میں فلیٹ میں گیس پریشر سے زوردار دھماکہ، 3 افراد زخمی۔ دھماکے سے اطراف کے فلیٹوں کو بھی نقصان پہنچا۔ بمباری اور تباہی کے بعد اسرائیل کا ایک اور گھناؤنا اقدام، جنوبی اور شمالی غزہ کی تقسیم کے لیے سڑک کی تعمیر شروع کر دی۔ اسرائیلی فورسز کی خان یونس میں بمباری، 8 افراد شہید۔ گزشتہ روز 107 فلسطینی شہید ہوئے۔ برازیل نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھارت میں مزدور یونین نے اسرائیل اسلحہ لے جانے والے جہازوں پر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ مزدور یونین رہنماؤں نے کہا بے گناہ لوگوں کے قتل کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ بھارت میں کسانوں نے حکومتی تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ احتجاجی مارچ کل سے پھر شروع ہوگا۔ کسان یونین کے رہنماؤں کا کہنا ہے حکومت نے 5 سالہ منصوبہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق مکئی، کپاس اور 3 مختلف دالوں کو کسانوں سے پرانی کم از کم قیمت پر خریدا جائے گا۔ حکومتی تجویز کو نہیں مان سکتے۔ مطالبات پورے نہ ہونے تک نئی دہلی کی جانب پرامن مارچ جاری رکھیں گے۔ اسٹاف کی ہڑتال کے باعث ایفل ٹاور بند ہو گیا۔ ایفل ٹاور دیکھنے آنے والوں کو مشکلات کا سامنا۔ ٹاور کے اسٹاف نے الزام عائد کیا کہ انتظامیہ اولمپک گیمز سے قبل ٹاور کی تعمیر و مرمت اور دیکھ بھال کے لیے مختص کی گئی رقم میں کٹوتی کرنے پر غور کر رہی ہے۔ پی ایس ایل سیزن 9 میں آج ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ مد مقابل ہوں گے۔ گزشتہ روز کوئٹہ گلیڈیٹرز نے لاہور قلندرز کو 5 وکٹوں سے شکست دی۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر۔ پی ایس ایل کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، اسٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے۔ اداکارہ آمنہ ملک آج بنیں گی ہر لمحہ پرجوش کی مہمان، کھیلیں گی معصومانہ کھیل، عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ اور صوفیانہ کلام کی مایہ ناز گلوکارہ، دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان عابدہ پروین آج اپنی سالگرہ منا رہی ہیں۔ انہیں ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز اور لطیف ایوارڈ سمیت کئی اعزازات سے نوازا جا چکا۔